صفحہ نمبر 145۔ طا، طلباء کو فطرہ دینا۔ دینی مدارس کے غریب طلباء کو فطرہ دینا سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس صورت میں فطرہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملتا ہے۔ طویل دن والے علاقوں میں روزے کا حکم۔ صبح صادق سے روزے کا آغاز ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہونے پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر جغرافیائی اور موسمی حالات کے لحاظ سے گھنٹوں کے شمار میں کمی بیشی ہوتی ہے، مثلاً دن 12 گھنٹے کے بجائے 16، 17 یا 18 گھنٹے ہو جائے تو آفتاب غروب ہونے تک روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے صبح صادق سے 12 گھنٹے کا حساب کر کے افطار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک غیر معمولی فرق ہو جائے، مثلاً 20 یا 22 گھنٹوں کا دن ہو جائے اور 2-4 گھنٹوں کی رات رہ جائے، تو بھی آفتاب غروب ہونے تک روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ البتہ بعض اوقات دن غیر معمولی طور پر لمبا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر عمر رسیدہ اور کمزور آدمیوں کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں جب موسم ہلکا اور برداشت کے قابل ہو جائے اور دن کے اوقات نسبتاً کم ہو جائیں تو قضا کر لیں۔ جن علاقوں میں ایک طویل عرصہ کا دن پھر اسی طرح طویل عرصہ کی رات کا سلسلہ رہتا ہے، جیسا کہ بلغاریہ وغیرہ میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اوقات کا اندازہ سے تعین کیا جاتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی آمد اور روزے کی ابتدا اور انتہا کے اوقات کو بھی متعین کیا جائے، یا ایسے علاقے کے لوگ ان کے ایسے قریبی علاقے کے اعتبار سے روزہ کی ابتدا اور انتہا کا حساب کریں جہاں معمول کے مطابق دن رات کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ طویل عرصہ شب و روز والے علاقوں میں روزہ، جہاں پر ایک طویل عرصے کا دن اور پھر اسی طرح رات کا سلسلہ رہتا ہے، وہاں جس طرح نماز کے اوقات کا اندازے سے تعین کیا جاتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی آمد اور روزے کے اوقات کا بھی تعین کیا جائے۔ سب سے آسان صورت یہ ہے کہ ایسے مقام کے باشندوں کو ان مقامات کے مطابق عمل کرنا چاہیے جو ان سے قریب ہیں، اور وہاں معمول کے مطابق دن رات کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔